بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں عفو و درگزر اور بردباری کا چیپٹر پڑھا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا۔ آج ہم کریں گے اس کے سوال جواب جو کہ ہیں پیج نمبر 64 اور 65 کے اوپر۔ یہ آپ کو تمام کام کاپی کے اندر کرنا ہے، اس میں ایکسرسائزز بھی ہیں۔ پیج نمبر 64 کے اوپر آپ دیکھیں گے سوال نمبر 1 ہے عفو و درگزر کا مفہوم بیان کریں۔ نمبر 2 عفو و درگزر کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ نمبر 3 بردباری کا مفہوم بیان کریں۔ نمبر 4 بردباری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال دیں۔ پہلے کا آنسر آپ دیکھیں گے پیج نمبر 61 کے اوپر، پہلا پیراگراف ہے۔ عفو و درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا، بدلہ و انتقام نہ لینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں اور کمی کوتاہیوں کو درگزر کرنا اور طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود ان سے اپنی ذات کی خاطر بدلہ و انتقام نہ لینا۔ اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر بھی شامل ہے۔ اسلام اپنی اخلاقی تعلیمات میں اپنے غصے پر قابو پانے اور لوگوں کی غلطیوں اور کمی کوتاہیوں کو معاف کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے کا آنسر دیکھیے جس میں آپ کو آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تیسرے کا آنسر آپ دیکھیں گے پیج نمبر 62 کے اوپر، جہاں پر بردباری کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے۔ بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب برداشت کرنے کے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی نادانی، بے جا سختی اور ان کی ناگوار باتوں کو حوصلہ مندی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ خندہ پیشانی کہتے ہیں خوش مزاجی سے، اور باوجود طاقت کے اپنی ذات کی خاطر ان سے بدلہ و انتقام نہ لینا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، اس کا آنسر دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی تحمل مزاج اور بردبار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا۔ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور نالین مبارک خون آلود ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردباری اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے اہل ایمان پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے پیج نمبر 64 کے اوپر صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس میں نمبر 1 ہے عفو و درگزر کے لفظی معنی ہیں انتقام لینا، برداشت کرنا، رحم کرنا، معاف کرنا۔ آپ اس میں 2 آپشن لکھیں گے، ایک صحیح اور ایک غلط۔ اس کا آنسر ہے معاف کرنا۔ نمبر 2 ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، انتقام لیا، موت کی سزا دی، قید کیا۔ اس کا آنسر ہے معاف کر دیا۔ نمبر 3 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جن لوگوں نے خون آلود کر دیے وہ ہیں اہل مدینہ، اہل طائف، اہل خیبر اور یہود۔ اس میں آنسر صحیح ہے اس کا اہل طائف۔ بردباری لفظ ہے عربی، فارسی، ہندی، سندھی۔ اس کا آنسر ہے فارسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان قرار دیا ان کو جو دوسروں کو پچھاڑ دے، انتقام لے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اونچی آواز میں بولے۔ اس کا آنسر ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اس کے بعد دیکھیے پیج نمبر 65 کے اوپر ہے خالی جگہیں پر کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا صفت۔ نمبر 2 ہے ایک شخص نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کی، درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار فرمایا ڈیش نہ کر، ڈیش میں آئے گا غصہ نہ کر۔ نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو و درگزر کے کامل ڈیش تھے، ڈیش میں آئے گا نمونہ تھے۔ اس کے بعد آپ کی لاسٹ ایکسرسائز ہے کالم 1 کے الفاظ کو کالم 2 کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کریں۔ آپ اسی طریقے سے کالم 1 اور کالم 2 بنائیں گے، اور ضروری نہیں ہے کاپی میں آپ اس طریقے سے اگر میچ کرنا چاہیں تو میچ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو صحیح آنسر اسی کے سامنے لکھ دیں گے۔ جیسے نمبر 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال چھوڑی ہے۔
لاسٹ والے سے اس کا میچنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے اسلام عفو و درگزر کو انسان کا اعلیٰ وصف اور بڑے پن کی نشانی قرار دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے کسی کی ناگوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برداشت کرنا، یہ دوسرے سے میچ ہو رہا ہے، بردباری ہے، تو آپ اس کے آنسر اسی کے سامنے بھی لکھ سکتے ہیں صحیح آنسر کر کے۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔